گیلے کپڑوں میں وہ لڑکی برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی، اور یہ شاویز کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ برف کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے بچائے تو کیسے، جو اس کے لیے بالکل نامحرم تھی، لیکن وہ اسے اپنے سامنے مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور، نور ہوش میں آؤ! وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، مگر وہ بے سد تھی۔ اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر جلدی سے شاویز نے اس پر مکمل کمبل ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کمبل کے اندر ڈال کر اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ مگر جیسے جیسے وہ اسے بے حجاب وجود کو چھو رہا تھا، اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو یوں چھونا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ وہ برف کی مانند ٹھنڈی ہو چکی تھی، اسی لیے اسے بچانے کا بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اسے اپنے جسم کی حرارت دیتا۔ اسی لیے اپنی شرٹ اتار کر وہ اس کے کمبل میں گھس چکا تھا۔ پہلی بار اپنے اسے قریب کرتے اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ نور، نور ہوش میں آؤ! وہ ابھی بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہوش میں آ جائے، مگر اس لڑکی کی ڈوبتی سانسیں دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کی سرد وجود کو اب وہ گرمی دے رہا تھا تاکہ وہ بچ جائے، مگر نور کی سانسوں کی مہک، اس کی دھڑکنیں شاوی اس کے سینے میں دھڑکنے لگی تھیں۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی، مگر شاوی اس کے بس میں کچھ نہیں رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ بے خودی میں وہ پاگل ہوتا اس کے سینے کو۔ جنوری کی یکبستہ رات تھی۔ نور مری کے ہوٹل کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی برف باری ہوتی دیکھ رہی تھی۔ ہر صبح بس برف ہی برف نظر آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج شام کو ہی برف کا طوفان سا آ گیا تھا۔ ہر چیز پر برف کی چادر سے ڈھک چکی تھی۔ سردی کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ آتش دان میں بھی آگ نہیں جل رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ بے حد سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت نور نہ جانے کیا کچھ پہنے گرم شال لپیٹے سوچ رہی تھی۔ وہ ایک مشکل میں آ کے پھنس گئی ہے۔ فون کی سروس تک کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ مری میں اپنی کمپنی کی طرف سے آئی تھی۔ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھی۔ وہ یہاں ایک عمارت کا نقشہ بنانے اور اپنی موجودگی میں ہی کام شروع کروانے آئی تھی۔ کیونکہ اس کے باس نہیں آئے تھے، ساری ذمہ داری اس کے سر پر تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام تو کر چکی تھی، لیکن اب واپس جانا تھا، اور برف باری نے جیسے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے۔ اس نے کمپنی والوں سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن وہ سب بھی موسم کے آگے بے بس تھے۔ فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 24 گھنٹے ہو گئے تھے اس کا اپنی والدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ فون کی سروسز نہیں آ رہی تھی۔ اس برف باری میں سب لوگ بری طرح پھنس چکے تھے۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اپنی والدہ سے رابطہ کرے۔ اسی وقت اس کے ہوٹل کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ رات کی 1 بجے اس کے کمرے میں کون آ سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان تھا۔ اس کی گود میں ایک 3 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، جو سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں محترمہ، میں برف باری میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ میری گاڑی برف میں دھس گئی ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا کر آیا ہوں۔ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ نہیں مل رہا، اور اس ہوٹل میں بھی کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ میں تو باہر رات گزار سکتا ہوں، لیکن میرا بچہ اس سردی میں… یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے بس اپنے بچے کی پرواہ ہے۔ پلیز اسے رات اپنے کمرے میں رکھ سکتی ہیں؟ میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کی منت سماجت کی ہے، لیکن کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بچے کی سردی کی وجہ سے رنگت نیلی ہو رہی تھی۔ نور نے فوراً اسے گود میں بھر لیا اور کہنے لگی، اسے مجھے دے دیں، میں اسے اپنے پاس سلا لیتی ہوں۔ شاویز نے اپنا بیٹا نور کو دے دیا۔ اچھا، آپ دروازہ لاک مت کیجیے گا، میں بس اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ وہ بہت چھوٹا ہے، میں تب سے پریشان ہوں، مسلسل برف باری میں اسے لے کے بھاگ رہا ہوں، مجھے اس کی بہت فکر ہے۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ۔ یہ کہہ کر شاویز وہاں سے چلا گیا۔ بچہ سردی میں کپ کپا رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے اور وہ نیند میں تھا۔ سردی کی شدت سے بچے کے رخسار بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ جلدی سے نور نے بچے کو رضائی میں ڈال دیا، مگر بچہ ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح ٹھنڈ سے بچائے۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی اور اس 3 سالہ بچے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں تھی۔
जिस तरह से बर्फबारी ने सबके रास्ते बंद कर दिए थे, बहुत सी गाड़ियां रास्तों में ही रुक गई थी। ना नीचे जा सकती थी और ना ही आगे आ सकती थी। पता नहीं बेशक वो अपने बच्चे को कहाँ से यहाँ लाया था। बच्चा बिल्कुल नूर के साथ लिपट के सो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे नूर ने किसी बर्फ को अपने साथ लगा लिया हो। उसने बच्चे को अपने बिल्कुल साथ लिपटा लिया और उसके माथे पे प्यार करने लगी। कुछ ही देर में वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और गहरी नींद में सो गया था। शावी सर्दी में बाहर बैठा हुआ था और भी बहुत से लोग होटल के बाहर जाने बैठे हुए थे। इस होटल में कमरा नहीं मिला था और ना ही रात गुजारने की कोई जगह थी। शावीज को अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने 3 साल बच्चे की फिक्र जरूर थी। हालांकि उसने उसे एक लड़की के हवाले तो कर दिया था, लेकिन उसे अभी भी चैन नहीं आ रहा था। पता नहीं वो रात भर उसे कैसे कंबल उड़ाएगी भी या नहीं। उसके बच्चे को कहीं मसीह ठंड ना लग जाए। लड़की ज्यादा उम्र की भी नहीं लग रही थी और ना ही शादीशुदा। उम्र में कमरे में अकेली थी, कहीं उसके बच्चे के साथ लापरवाही ना बरत ले। उम्र में उसकी जान बसती थी, इसलिए 100 किस्म के वसवसे उसे सता रहे थे। जब चैन नहीं आया तो सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, जहां पर नूर का कमरा था। उसने बड़ी आहिस्तगी से कमरे का नॉब घुमाया। दरवाजा खुल गया और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए आगे आया। देखा तो उमर बिल्कुल नूर के साथ लिपटा हुआ और वो भी उसे अपने साथ लगाए हुए थी। नूर की गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ उमर की पेशानी पे थे। जब उसकी नजर उमर के हाथों पे पड़ी तो वो शर्म से नजरें झुका गया, क्योंकि उमर के हाथ नूर के गहरे गले पे थे। शायद वो अपनी माँ की लम्स को महसूस करने की कोशिश कर रहा था या उस लड़की को अपनी माँ समझ रहा था। अपने बेटे को नूर के साथ यूं लिपटा देखकर शावेज को कुछ तसल्ली हुई थी। जिससे वो बाहर जाने लगा तो नूर के चेहरे पे बिखरी लट को देख के रुक गया। वो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन बार बार अपनी लट से उलझ भी रही थी। दोनों हाथ उमर की कमर पे थे और उसे अपने साथ लगाए हुए थे। नींद में उसकी लट की वजह से वो बेचैन हो रही थी, लेकिन चेहरे से उसे हटा नहीं रही थी। शावीज आगे बढ़ा और बड़ी एहतियात से उसके गालों को उसके चेहरे से पीछे किया। उसकी गोरी रंगत पर सुनहरे बालों की लट देखकर दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन फिर फौरन उसे घबरा के पीछे वो हट गया था। उमर बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ था, लेकिन वो ऊँग रहा था जैसे हाय हाय कर रहा हो। वो उमर के माथे पे अपने हाथ की पुश्त रख चुका था। बच्चा बुखार से तप रहा था। ये देखकर तो जैसे शावीज की जान निकल गई थी। वो लड़की तो बेखबर सो रही थी। जाहिर है वो उसकी माँ तो नहीं थी जो बच्चे की हाय पर उसकी आंख खुलती, लेकिन वो तो बाप था। अपने बेटे की हाय सुनकर तड़प उठा था। अपने बेटे के चेहरे पर उसने हाथ रखना चाहा तो नूर ने उमर को और भी अपने करीब किया और वो बेसाख्ता शाविज का हाथ उसके सीने पे जा टकराया। नूर की आंख खुली। तब तक शाविज अपना हाथ पीछे कर चुका था। शाविज को यूं कमरे में देखकर नूर को हैरत हुई थी। वो उठ के बैठ गई। शाविज बुरी तरह घबरा गया था। वो तो यही सोच रहा था कि वो नूर को पता भी नहीं चलेगा और अपने बेटे को देख के चला जाएगा, लेकिन वो उठ चुकी थी। वो कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं, वो मैं उमर को देखने आया था, इसे बुखार है। जब नूर ने उमर की पेशानी पे हाथ रखा तो वाकई वो तप रहा था। वो कहने लगी, आप परेशान ना हो, मेरे पास बच्चों की कुछ मेडिसिन मौजूद हैं, मैं इसे दे देती हूँ। ये सुनकर वो कमरे से बाहर जा चुका था। सुबह जब उमर की आंख खुली तो उमर डैडी डैडी कह रहा था। बुखार बेकदरे कम था, लेकिन नूर को ये समझ नहीं आ रही थी कि उसका बाप गया कहाँ। कुछ देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई थी। नूर ने दरवाजा खोला तो शाविज था। कुछ बिस्किट्स हाथ में पकड़े हुए थे। नाश्ता लेकर आया था, साथ में चाय के कप थे। कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने रात भर मेरे बेटे का ख्याल रखा। फिर उसे पता नहीं कहाँ से मेडिसिन भी ला के दी। कहने लगा, ये ले लीजिए, मैं सुबह भी एक दो होटल में गया था, लेकिन मुझे कमरा नहीं मिला। नूर कहने लगी, जब तक आपको कमरा नहीं मिल जाता आप इसी कमरे में आ जाया करें। अब वो चाय पीते हुए शाबिस को कह रही थी। कहने लगा, नहीं, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मेरे बेटे को रख रही हैं, इसका ख्याल रख रही हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। फिर पूछने लगा, आप अकेली आई हैं? वो कहने लगी कि वो जॉब करती है और यहाँ पर उसका काम खत्म हो चुका है। जैसे ही बर्फबारी का रास्ता खुलेगा तो वो वापस चली जाएगी। फिर वो शाबिर से पूछने लगी कि आपकी वाइफ कहाँ है? अकेले छोटे से बेटे को लेकर मरी क्यों आ गए और फिर यहाँ पर आकर बुरी तरह फंस भी गए? वो कहने लगा, मेरी वाइफ जिंदा नहीं,
ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہاں پر ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں اس طرح سے یہاں پھنس جاؤں گا۔ میری گاڑی مکمل طور پر برف سے پھنس چکی ہے۔ میں جس گاڑی سے اپنے بیٹے میں جیسے گاڑی سے اپنے بیٹے کو نکال کر اس ہوٹل تک پہنچا ہوں، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہاں تو پانی تک کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگوں کی میں نے منت کی، لیکن صرف آپ نے میرے بیٹے کو رکھا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، آپ کا بیٹا واقعی بہت پیارا ہے۔ اب عمر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ ٹکر ٹکر کبھی شاویز کو دیکھ رہا تھا اور کبھی نور کو۔ ابھی بھی وہ شاویز کی گود میں بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی، بس میں اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ ابھی تک ان کو میری خیریت کا علم نہیں ہوا۔ وہ تو بہت پریشان ہوں گی، کیونکہ خبریں تو پھیل چکی ہوں گی کہ مری کے کیا حالات ہیں۔ شاویز کہنے لگا، ہاں یہ تو ہے، فون کی سروسز واقعی بند ہو چکی ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ سروسز کب تک بحال ہوں گی۔ اللہ کرے حالات بہتر ہوں تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ شاویز نور کے کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ رات کو بھی وہ ہوٹل کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہوٹل کے باہر بینچ لگے ہوئے تھے اور ایک باغیچہ بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت برف سے بھر چکا تھا۔ اسی بینچ پر اپنا بیگ رکھے، سر کے نیچے تکیا بنائے وہ لیٹ چکا تھا۔ تبھی اس نے نور کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ امی، امی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بار بار وہ پکار رہی تھی اور موبائل کے سگنل دیکھ رہی تھی۔ شاید تھوڑے تھوڑے سگنلز بحال ہو گئے تھے۔ جہاں سے سگنل آ رہے تھے وہ اسی طرف تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ شاید عمر سو چکا تھا، شاید تبھی وہ باہر آئی تھی۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بے حد فکر مند ہے۔ امی میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلو ہیلو۔ وہ بار بار ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی، پھر موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ جس طرف سروس محسوس ہو رہی تھی اسی طرف چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ہوٹل کے باہر کوئی نہیں تھا، بس شاویز ہی بینچ پہ لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ تیز چلتے ہوئے تقریباً 30-35 قدم آگے جا چکی تھی، تبھی تیز ہوا چلی اور درخت کے اوپر شاید برف کا کوئی گولا سا تھا یا نہ جانے کیا تھا جو دھڑام سے ادھر ہی گرا جہاں نور کھڑی تھی۔ نیچے شاید برف کا گلیشیئر تھا جو اچانک سے ٹوٹا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور اس کے اندر جا چکی تھی۔ ایک دل خراش چیخ تھی جو نکلی تھی۔ شاویز اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کو ہوش آیا تھا، وہ بھاگتا ہوا نور کے پاس آیا تھا، لیکن وہ نیچے پانی میں ڈھک چکی تھی۔ شاید وہاں کوئی پانی کی نہر تھی یا پھر برف پانی بن چکی تھی اور اوپر برف کا ایک گلیشیئر سا بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیشے کے اندر سے وہ چلائی اور پانی پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے شاویز کی جان نکلی تھی۔ یخ ٹھنڈا پانی تھا جس کے اندر وہ گر چکی تھی۔ وہ بار بار اس برف کے ٹکڑے کو توڑتا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا، لیکن وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے چلی جاتی۔ وہ بے حد پریشان تھا، لیکن پھر بھاگ کر اس نے آگے سے وہ گلیشیئر توڑ دیا۔ جیسے ہی نور آئی اس کی کلائی اس نے مضبوطی سے پکڑی تھی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نور کو بازوؤں سے پکڑ کے باہر نکالا اور برف پر لٹا دیا، لیکن وہ بالکل نیلی پڑ چکی تھی، بالکل بے ہوش تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے رخسار تھپتپانے لگا۔ نور، نور، نور کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز ہوش میں آئیں۔ اوپر سے برف باری بڑھنی شروع ہو گئی۔ اس نے نور کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا ہوٹل کے اندر آیا، لیکن ہوٹل بالکل خالی تھا۔ یہاں تک کہ ریسیپشن پہ کھڑا لڑکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اوپر سے یہ برف باری کسی مصیبت کی طرح بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے نور کو کمرے میں لے کر آیا، اسے بیڈ پہ لٹایا۔ عمر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے وہ مسلنے لگا تاکہ اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو مدد کے لیے پکارے، کیا کرے، کہاں لے کر جائے اس لڑکی کو۔ وہ بالکل بے سد تھی۔ اس نے جلدی سے آتش دان کی لکڑیوں کو جلانا شروع کیا، لیکن برف جس قدر اوپر پڑ چکی تھی اب وہ نہیں جل رہی تھی۔ اس نے ڈبل رضائی اس کے اوپر دی تھی، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن اس وقت زندگی اور موت کے دو راہے پہ کھڑی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ مسلتا، کبھی اس کے چہرے کو تھپتھپاتا، لیکن اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا وہ بچ نہیں پائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پہلے تو اس نے آنکھیں بند کی اور نور کے کپڑے اتارے۔
سامنے بیگ سے اس کے کپڑے نکالے اور رضائی کے اندر سے ہی ہاتھ ڈالے، اندر سے ہی اسے کپڑے بدلوائے تھے۔ اس کے وجود کو چھوتے ہی کچھ ہونے سا لگا تھا، خود بھی پسینے سے وہ شرابور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، بے ہوش تھی، برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ جلدی سے سامنے رکھی الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈال گرم کیا اور چمچ سے اسے پلانے لگا تاکہ شاید اس کی حالت میں سدھار آئے، لیکن جب کچھ بھی نہیں بن پڑا تو پھر اپنی شرٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دی اور نور کی رضائی میں گھس گیا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے وجود کی گرمی دینے لگا، 15 منٹ تک اس کے وجود کو حدت پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں ٹھیک سے آ رہی ہیں یا وہ کچھ نارمل ہونے لگی ہے، لیکن وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ مگر اسے دیکھ کر شاویز اپنے ہوش ضرور کھونے لگا تھا۔ اس کی قربت میں پتہ نہیں چلا کہ کب اسے بچاتے بچاتے وہ اس کے ساتھ ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ دل اسے چھوڑنے کو تیار تھا، نہ دماغ نے بر وقت ٹوکا۔ اس لڑکی کی باہوں میں وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی بے ہوش تھی، لیکن اب ٹھیک سے سانس لے رہی تھی، ہل جل بھی رہی تھی، لیکن ہوش سے غافل تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں اس کی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ کر یکدم جیسے وہ اپنے حواسوں میں آیا تھا، یکدم نور سے پیچھے ہٹا تھا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن لگ رہا تھا جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ جو کچھ وہ اسے بچاتے بچاتے کر چکا تھا، اس کا احساس ہی سہانے روح تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ پوری رات برف باری ہوتی رہی، لیکن اب بند ہو چکی تھی اور وہ پریشان تھا کہ کیا کر بیٹھا۔ اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گا، کیا جواب دے گا اس لڑکی کو؟ جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی تو اس نے اس کے بیٹے کو سنبھالا تھا، اسے پناہ دی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اپنے اندر وہ اتنا شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے نور کا سامنا کرے۔ کافی دیر باہر کھڑا سگریٹ پیتا رہا، خود کو کوستا رہا۔ یہ نازک لمحوں میں آ کر اسے خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں بہک گیا؟ دن نکل آیا تھا۔ 4 دن بعد سورج کی روشنی مری کے مکینوں کو نظر آئی اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی ملی کہ مزید برف باری نہیں ہوگی۔ راستوں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ سب کچھ ایک دن پہلے ہو جاتا، یا نور کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو یہ کچھ میں نے اس کے ساتھ کر دیا، وہ نہ ہوا ہوتا۔ لیکن سب کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن عمر کا بھی خیال آنے لگا۔ سوچنے لگا کہ نور سے معافی مانگ لے گا، اگر اس کی شادی کسی سے نہیں ہوتی تو وہ اس سے شادی کر لے گا، اور اگر وہ اسے برا بھلا کہے گی تو وہ سن لے گا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گیا تو وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ نور اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، شاویز کو دیکھ کے کہنے لگی، میں یہاں کیسے آئی؟ وہ میرا موبائل۔ بار بار اپنا سر پکڑ رہی تھی، کہنے لگی، میں شاید گر گئی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی وہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ شاویز کو تو جیسے جان نکلی تھی، پتہ نہیں اسے کیا یاد آیا تھا۔ کہنے لگی، کچھ یاد نہیں آ رہا شاویز۔ شاویز کہنے لگا، ہاں آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اسی وقت عمر بھی اٹھ گیا تو نور عمر سے باتیں کرنے لگی، کہنے لگی، شاویز آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ میری جان بچانے کا۔ وہ شکریہ کر رہی تھی، یعنی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی، جسم بہت ٹوٹ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کر رہا تھا کہ سچ نور کو بتا دے، پھر جو سزا وہ دے گی وہ کاٹ لے گا، کیونکہ وہ اس کا مجرم بن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو آفس کے کچھ ورکرز تھے، کہنے لگے، نور راستہ صاف ہو چکا ہے، آپ 15 منٹ میں پیکنگ کر لیں، ہم لوگ نکلیں گے۔ وہ کہنے لگی، سچی؟ شکر ہے، فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ شاویز جب تک ہمت مجتمع کر رہا تھا چپ ہو گیا۔ نور الماری سے اپنے کپڑے نکال کے بیگ میں رکھنے لگی۔ اسے تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ لڑکی نہیں رہی۔ کہنے لگی، شکر ہے راستہ کھل گیا۔ شاویز کہنے لگا، آپ کس شہر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی، میری تو بہت لمبی مسافت ہے، میں لاہور سے آئی ہوں، بس اب گھر جاؤں گی اور نوکری کو خیر آباد کہہ دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ نور کہنے لگی، اس لیے کہ اگلے مہینے میری شادی ہے، اور میرا منگیتر اس معاملے میں بہت کنزرویٹو ہے،
کہتا ہے شادی کے بعد جاب نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنی کمپنی کا نام وہ بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، آپ جب تک یہاں ہیں اس کمرے کو یوز کر لیجیے گا، میں نیچے کاؤنٹر پہ کہہ دوں گی۔ شاویز کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جا چکی تھی اور شاویز سوچتا رہا کہ جو کچھ ان کے درمیان ہوا اسے ایک حادثہ سمجھ کے بھول جائے یا پھر اس لڑکی کو سچ بتا دے۔ بہرحال وہ عمر کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ اس کی گاڑی سے برف ہٹ چکی تھی، راستے کافی حد تک صاف ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی واپس اسلام آباد جا چکا تھا۔ لیکن بے چینی عروج پر تھی۔ شاویز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے چین ہے۔ بار بار آنکھوں کے سامنے نور کا چہرہ نظر آنے لگتا، اس کے ساتھ بتایا ہوا وقت یاد آنے لگتا، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہونے لگتی، اپنے اندر میں اس کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس رات؟ اس کی قربت میں وہ سب بھول گیا تھا کہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی، وہ اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ اپنی حدت دینے کے چکر میں وہ اس کا کیا کچھ لے چکا تھا۔ اب اکثر اس کا یہ حال ہوتا، وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، تنفس بری طرح سے چلنے لگتا۔ ایک رات ہی شاویز کا چین چرا چکی تھی۔ اسے اپنے کیے پر اس قدر افسوس ہوا تھا کہ بیان سے باہر تھا، اس لیے وہ لاہور چلا گیا۔ اس کی کمپنی سے پتہ چلا کہ وہ کمپنی چھوڑ چکی ہے۔ وہیں سے بڑی مشکل سے اس نے اس کا ایڈریس لیا، لیکن جب اس کے گھر پہنچا تو پورے گھر پر برقی قمقمے لگے ہوئے تھے۔ پڑوس سے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہے۔ یہ سن کر وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ رات ایک فلم کی طرح چل رہی تھی، کس طرح سے اس نے نور کو بچایا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے نور کے ساتھ کیا خود اس کے اپنے لیے ناقابل معافی تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا، اور اب اسے یہاں آ کے پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی ہے تو وہ مزید الجھ گیا تھا کہ کیسے اسے سچ بتائے، اور اگر کسی طرح اسے سچ بتا بھی دیا تو وہ کیوں اسے معاف کرے گی؟ اس کی اس قسم کی زیادتی کے بدلے میں وہ اس سے شادی کرے گی، اسے اپنائے گی؟ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ معافی کے قابل تو نہیں تھا۔ بے شک اس کی نیت ایسی نہیں تھی، اس کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جس قدر اس کے قریب ہو چکا تھا، بے خودی اس کے سر پہ سوار ہو چکی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو پچھتاوے کی آگ اس کے اندر آ چکی تھی۔ وہیں سے الٹے قدم وہ واپس لوٹ گیا، چونکہ نہ اس کے پاس کوئی چارہ تھا اور نہ ہی وہ اپنے اندر اتنی ہمت رکھتا تھا کہ شادی سے بھرے اس گھر میں جا کر نور کو تمام سچائی بتا سکے۔ اس لیے اس نے یہی دعا کی کہ کاش اس کے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو۔ واپس آ کر بھی اس کا ذہن الجھن کا شکار رہا، مگر وہ پھر بھی سب کچھ جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ اسلام آباد میں اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جہاں وہ رہتا تھا، اور یہی سلسلہ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی یہیں سے کی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن اس کا ساتھ بہت مختصر نکلا۔ شاید وہ اپنے رب سے اتنی ہی عمر لکھوا کے لائی تھی، پھر وہ بہت جلد اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ رابیل اس کی کزن تھی اور اس کی بچپن کی منگیتر بھی۔ شاویز نے بچپن سے اس کو چاہا تھا، لیکن شادی کے بعد جب عمر پیدا ہوا تو اس کا ساتھ رابیل سے چھوٹ گیا تھا۔ اس وقت اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ اپنے بیٹی کو سینے سے لگایا وہ بہت رویا تھا۔ ایک تو رابیل کے جانے کا دکھ، دوسری طرف چھوٹا سا عمر، کوئی بھی آیا اسے ماں جیسا پیار نہیں دے سکتی تھی۔ وہ خود بھی ہر وقت بے چین رہتا تھا کہ نہ جانے اس کا بیٹا پرائی عورت کے ہاتھوں میں ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے خاندان والے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی پرورش کوئی سوتیلی ماں کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس لیے اس نے دوسری شادی کرنے اور لوگوں کی باتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ شاویز کی والدہ تھی جو 1 سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ یہی دل میں امید لگائے کہ کاش شاویز دوبارہ سے گھر بسا لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب تک شاویز آفس میں ہوتا، کبھی تو عمر کو ساتھ لے جاتا تھا، اسے اپنے آفس میں اپنے پاس بٹھا لیتا، اور کبھی گھر پر اس کے پاس یعنی آیا کے پاس چھوڑ دیتا۔ لیکن عمر اس کے بغیر زیادہ دیر تک رہتا نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو شاویز عمر کا پوچھنے کے لیے کئی بار کال کرتا تھا، کئی بار گھر پر فون کر کے پوچھتا تھا کہ عمر رو تو نہیں رہا، مجھے یاد تو نہیں کر رہا۔ لیکن اب ایک اور عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔
اور اب انجانے میں نور کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نور کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا۔ دن میں تو خود کو کام میں مصروف کر لیتا، مگر جیسے ہی رات ہوتی نور کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا۔ وہ اپنی خود کی کیفیت سے ہی پریشان ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اسے نظر آتی تھی، شاید اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن لا حاصل محبت تھی۔ بہرحال 1 سال بیت گیا تھا۔ اس نے خود کو اپنے کاموں میں بے حد مصروف کر لیا تھا۔ عمر اب اسکول جانے لگا تھا۔ ایک بار اس کا آرکیٹیکچر جاب چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اسے ارجنٹ ایک آرکیٹیکچر کی ضرورت تھی۔ اس نے انٹرویو کے لیے بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، سب کے انٹرویو لے چکا تھا، جب ایک آخری لڑکی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے کہا میں آئی کم ان، اس لڑکی کے سامنے آئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر کے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ نور کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا نور۔ یہ سنتے ہی نور اس کے آفس کا دروازہ غصے سے بند کر چکی تھی، تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کبھی مجھے یوں بھی مل سکتے ہو۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اسے پتا نہیں تھا کہ 1 سال بعد نور سے اس کی اس طرح ملاقات ہوگی، کہ اس کی سچائی جان چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نور میری بات سنو، لیکن ایک زوردار تھپڑ جو نور نے اس کے منہ پہ مارا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو مجھے برباد کرنے والے؟ تم نے میری زندگی کو ایک سزا بنا کے رکھ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ میں نے اس وقت تمہارے بیٹے کو سہارا دیا جب کوئی بھی اسے کمرے میں سلانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیا اس بات کی سزا دی تھی تم نے مجھے؟ بتاؤ نا، کیوں کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ رو رہی تھی۔ جیسے ہی شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی ریوالونگ چیئر پہ جا بیٹھا تھا۔ کہنے لگی مجھے شدید نفرت ہے تم سے، میں شدید نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہارے اس بچے سے جو تمہاری گناہ کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس آفس سے نکل چکی تھی اور شاویز کے تو جیسے سر پر کوئی دھماکہ پھٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ میرے بچے کی ماں۔ او مائی گاڈ! وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کے باہر آیا تھا۔ تب تک وہ شاید جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بلڈنگ سے نیچے اترا تھا۔ اس وقت تک وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ شاویز بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن رکشہ جا چکا تھا۔ وہیں پیچھے سے جانے والے رکشہ کو روک کر شاویز بیٹھا تھا۔ اس نے رکشہ ڈرائیور سے کہا کہ آگے جانے والے رکشہ کا پیچھا کرو پلیز، جلدی۔ اور رکشہ والا اسی رکشے کی تقلید میں چلنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے سامنے وہ رکشہ رکا اور نور روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی۔ رکشہ والے کو کرایہ دیا اور اندر چلی گئی۔ شاویز بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ دوسری منزل پہ جا کے رکی تھی اور وہیں پر ایک فلیٹ کے اندر جانے لگی۔ جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا نور پلیز میری بات سنو۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ نور ڈور بیل بجائے جا رہی تھی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ نور کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے؟ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ شاویز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا کیا تعارف کروائے کہ ان کی بیٹی کا قصوروار ہے، وہ گنہگار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نور ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئی جو محض 2 مہینے کا تھا اور شاویز کی گود میں ڈال دیا اور کہنے لگی سنبھالو اپنا گناہ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ نور اندر جا چکی تھی۔ بچے کو دیکھ کر شاویز کو لگا کہ وہ اسی کا دوسرا روپ ہے، ہو بہو شاویز جیسا تھا۔ نور کی والدہ نے شاویز کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے تمہارا جو تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ تمہیں پتا ہے کہ کتنی بدنامی کی ہے ہماری لوگوں نے؟ تمہیں اپنی غلطی کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا؟ شاویز کہنے لگا کیا میں اندر آ کے بات کر سکتا ہوں؟ اس کی والدہ کہنے لگی بات کرنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ تم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی بارات واپس چلی گئی، ہم نے شہر چھوڑ دیا بدنامی سے بچنے کے لیے۔ میری بچی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، تمہارے اس گناہ کو ختم بھی کرنا چاہا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ہم کس اذیت سے گزرے ہیں تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसकी वजह से नूर के साथ ये सब कुछ हुआ था, तो कभी वो वापस ना आता। अगर आपको लगे कि मेरा कसूर है तो वो जो जो वो सज़ा देगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। मुझे सज़ाए मौत देगी तो वो भी मुझे कबूल है। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। नूर की वालदा ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और वो सोफे पे बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता हर बात उसकी वालदा को बता दी कि अगर उस रात उसके करीब ना होता तो शायद नूर मर जाती। उसने जो कुछ किया वो मजबूरी में किया, नूर की जान बचाने के लिए किया। उसकी वालदा ये सब कुछ सुन के चुप हो गई। कहने लगी, शादी से चंद रोज पहले नूर की तबीयत खराब होने लगी थी। जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो जो कुछ उस डॉक्टर ने कहा, हमारे होश उड़ा के रह गए थे। मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा कि बताओ कि उसने ये गुनाह क्यों किया, लेकिन वो रो रो के कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर झूठ बोल रही है। कई अस्पतालों में मैंने अपनी बेटी का टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट एक ही थी। उसने कसम खाई तो मुझे यकीन हुआ, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, और तुम तो उसके गुमान में भी नहीं थे। शादी से एक दिन पहले उसका मंगेतर उसे अस्पताल में देख चुका था और लेडी डॉक्टर से पूछ भी चुका था कि वो अस्पताल में क्यों आई थी। हम तो ये बच्चा ज़ाया करवाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर इनकार कर चुका था। इधर इसका मंगेतर भी सच जान चुका था, इसीलिए बारात लाने से इनकार कर दिया और वो चला गया। मोहल्ले में हमारी बदनामी होने लगी, इसीलिए नूर ने वो शहर ही छोड़ दिया। हम इस्लामाबाद में यहाँ आ गए। इस बच्चे को ज़ाया करवा देते, लेकिन शायद इसे दुनिया में आना था। लेकिन जब से ये इस दुनिया में आया है, नूर ने इसे हाथ नहीं लगाया। उसे तो सिर्फ मैं पाल रही हूँ। आज वो इंटरव्यू पे गई थी, लेकिन क्योंकि जितनी जमा पूंजी थी वो सब हम खा चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। वो कहने लगा, मैं नूर से निकाह करना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी इस दौराहे पे पहुंची है, तो मैं ही उसे इज्जत भी दूंगा और खुशियाँ भी। ये सुनकर उसकी वालदा कुछ देर शावेज को देखती रही। फिर वो कहने लगी, मैंने तो जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया, बस नूर की जान बचाने के लिए किया और पता नहीं कैसे बहक गया। आप प्लीज़ नूर को निकाह के लिए राज़ी कर लें। मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा, उसे ज़रा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जो कुछ उसने बर्दाश्त किया है मैं उसका अजाला करने के लिए तैयार हूँ। नूर की वालदा ने कहा, मैं नूर से बात करूंगी, लेकिन वो शायद अंदर खड़ी सुन रही थी। दरवाज़ा खोल के बाहर आई और कहने लगी, मुझे इस शख्स की शक्ल से भी नफरत है। इसकी झूठी कहानियों पर मुझे मुझे पर कोई असर नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ निकाह नहीं करूंगी। इसे कहीं कि यहाँ से अपना बच्चा लेके चला जाए। शाविस अपने दोनों अब शावेज अपने दोनों हाथ जोड़ के नूर के सामने सर झुका के खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हें सज़ा देनी है तो मैं तैयार हूँ सज़ा भुगतने के लिए, लेकिन खुदा के लिए खुद को सज़ा मत दो। मैं तुम्हें इज्जत देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ निकाह से इनकार मत करो। लेकिन वो इस वक्त अजीब जुनून की कैफियत में थी। उसने शावेज की मजीद कोई भी बात सुनना गवारा नहीं की और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बार-बार दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन काफ़ी देर तक उसकी मिन्नतें करता रहा। फिर बिलाखिर हार के कहने लगा, मैं फिर आऊँगा और तब तक आता रहूँगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। अपनी बेटी को लेकर वो वापस जा चुका था। अपने आप पर नए सिरे से उसे अफ़सोस हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था। लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उमर पूछने लगा, डैड ये मुन्ना कौन है? शावेज कहने लगा, तुम्हारा भाई। अगले रोज जब वो नूर के घर गया तो नूर की वालदा ने दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को राज़ी किया है, उसे कस्में और वादे देकर। मैं नहीं चाहती कि वक्त ज़ाया किया जाए। वो बच्ची है, बेवकूफ़ है और इस वक्त जज्बाती भी, लेकिन मैं मज़ीद कोई रिस्क नहीं ले सकती। हम जितनी बदनामी झेलनी थी बद भी झेल चुके हैं। तुम आधे घंटे के अंदर अंदर निकाह का इंतज़ाम करो। आधे घंटे के अंदर अंदर शावेज ने निकाह ख्वाह और गवाहों का बंदोबस्त किया था और अब उसका निकाह नूर से हो चुका था। बड़ी सादगी में नूर बाहर आई थी। नूर की तरफ से वकील उसका भाई ही बना था। निकाह के बाद वो कमरे से बाहर आई थी। उसने एक सादा सा लिबास पहना हुआ था, बिना मेकअप के। जैसे ही शाहवेज ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने बुरी तरह उसका हाथ झटका था। नूर की वालदा ने उसे अपने गले से लगाकर ढेरों दुआएं दी थी, जबकि उसके छोटे भाई ने भी उसके सर पे हाथ रखा था। अजीब तरह का मंजर था। न जाने किस तरह की रुखसती थी, लेकिन जो था वो गहरी सांस लेके रह गया था।
نور کی والدہ سے رخصت لے کر وہ آگے چلنے لگا اور وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ نیچے اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے فرنٹ ڈور نور کے لیے کھولا لیکن وہ پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے سفر طے ہوا۔ جیسے ہی شاویز کے بنگلے کا دروازہ کھلا، اس نے گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کی تو نور نیچے اتر گئی۔ چوکیدار اور ملازمین اسے دیکھ کے حیران تھے۔ کہنے لگے، صاحب جی یہ کون ہے؟ کوئی مہمان ہے کیا؟ شاویز کہنے لگا، نہیں یہ میری بیوی ہے۔ ملازمین حیرت سے نور کو اور شاویز کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جاتے ہی لاؤنج میں جب دیکھا تو آیا نے چھوٹے بچے کو پکڑ رکھا تھا اور فیڈر پلا رہی تھی۔ عمر اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر ڈیڈ ڈیڈ کہتا ہوا اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے عمر کو پیار کیا، گود میں بھر لیا۔ عمر پوچھنے لگا، ڈیڈ یہ کون ہے؟ شاویز نے کہا، تمہاری ممی ہے۔ یہ بات سن کر وہ معصوم خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، واؤ میری ممی بھی آ گئی، ہماری فیملی تو کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن نور نے بڑی نفرت سے عمر کو دیکھا تھا۔ پھر شاویز سے کہنے لگی، میرا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑی خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ آیا کہنے لگی، یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا، میری بیوی ہے، میں نے ابھی نکاح کیا ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، بڑی سادگی سے نکاح کر لیا آپ نے، ہمیں بتایا تو ہوتا، ہم بیگم صاحبہ کو بہت اچھے سے تیار کرتے۔ شاویز نے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگا، یہ تو سو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، جی صاحب یہ سو چکا ہے، میں اسے کمرے میں کوٹ میں لٹا دیتا ہوں، آپ عمر کو کھانا کھلا دیں۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں اسے کھانا کھلا کے پھر چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی اب تو آپ کی بیوی آ گئی ہے تو میں رات دیر تک یہاں نہیں رکوں گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے رات کو جلدی گھر جانا ہوتا ہے۔ شاویز نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب عمر کو کھانا کھلا دیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، نور اسے دیکھ کر فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ نور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی سمجھدار ہو، پلیز سمجھو اس بات کو کہ اس رات جو کچھ ہوا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اور یہ ہم دونوں کا کمرہ ہے۔ مجھے نہ کچھ سمجھنا ہے اور نہ ہی کچھ جاننا ہے۔ پلیز مجھے ایک ایسا کمرہ چاہیے جہاں میں اکیلی رہ سکوں۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنی ماں کی وجہ سے کیا ہے، بدنامی سے بچنے کی وجہ سے کیا ہے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور آپ کے بچوں سے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر میں رہوں گی یا آپ کے بچوں کی ماں بنوں گی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو سزا چاہیے، تو یہ آپ کی سزا ہے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، نہ میں آپ کی بیوی بنوں گی اور نہ ہی آپ کے بچوں کی ماں۔ آپ مجھے وہ کمرہ بتائیے جہاں میں اکیلی رہ سکوں۔ وہ بڑے غصے سے بات کر رہی تھی۔ تیز تیز بولنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ شاویز نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم سے باہر لے آیا، ایک گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ وہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، آج سے یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ یہاں مکمل حق کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، وہ بڑے غصے میں کہتی کمرے کے اندر گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ عمر کھانا کھانے کے بعد جب شاویز کے پاس آیا تو کہنے لگا، ڈیڈ مجھے ممی کے پاس سونا ہے۔ عمر کہنے لگا، نہیں، آپ کی ممی تھکی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ سوئیں، اور ویسے بھی ڈیڈ کو عمر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ چھوٹے بیٹے کا نام اس نے حذیفہ رکھا تھا۔ دونوں بچوں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہے، اور اسے ناراض ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے نور کے ساتھ کیا تھا وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسے لگا وقت کے ساتھ ساتھ نور ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شاید یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ نہ تو عمر سے بات کرتی تھی اور نہ چھوٹے بچے کو ہاتھ لگاتی تھی، اور نہ ہی گھر کے کسی بھی معاملے میں کوئی دلچسپی دکھاتی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ عمر کبھی اس کے پاس جاتا بھی تو اسے ڈانٹ کے کمرے سے باہر نکال دیتی تھی۔ کچھ دن تو شاویز نے خاموشی سے یہ سب برداشت کیا، لیکن وہ کئی بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے دل سے معاف کر دے، زندگی کو مزید مشکل نہ بنائے۔ وہ چاہے تو زندگی کو آسان کر سکتی ہے، یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ یہ سب کچھ شاید قسمت میں تھا۔ اس کی نیت اسے صرف بچانے کی تھی اور اسے بچا ہی رہا تھا، لیکن فرشتہ تو نہیں تھا نا۔ غلطی ہو گئی، بہک گیا۔ اس کی سزا دینی ہے تو صرف اسے ہی دے، ان دونوں معصوم بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر وہ ان سے پیار نہیں کر سکتی تو نفرت بھی نہ کرے۔ لیکن نور اسے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔
وہ جیسے کوئی خاموشی کا بت بنی شاویز کی تمام باتوں کو سنتی رہی، اور بالآخر وہ سب کے ہوتے اس کے آگے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ رات کو سگریٹ پی کر اپنا دل جلا رہا تھا۔ اسے کچن میں کسی قسم کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے محسوس کیا کہ جیسے کچن میں کوئی ہے۔ اس وقت سگریٹ بجھاتا ہوا وہ کچن میں آیا۔ نور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھلے بالوں کو دیکھ کر شاویز کا دل مچلا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی نرمی کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرے، لیکن جانتا تھا کہ اگر اس نے ذرہ بھی ایسا کچھ کیا تو وہ بھی پھٹ جائے گی، کیونکہ وہ تو اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بچوں تک پر ایک محبت کی نظر نہیں ڈالتی تھی، تو وہ کہاں اس بات کا لحاظ کرتی۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس وقت شدت سے چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اندر سمیٹ لے، مگر جانتا تھا کہ اس وقت وہ جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہے، ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گی۔ وہ بیوی بن کر بھی اس سے امتحان لے رہی تھی۔ نور، شاویز نے اسے بڑے پیار سے پکارا۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پھر جب پلٹ کے دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ آپ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور کا بے لچک لہجہ سن کر کہنے لگا، تم چاہو تو مجھے دل سے معاف کر سکتی ہو، صرف تمہیں اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے اور اس سچائی پر یقین کرنا ہے کہ جو میں نے تمہیں بتائی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ شاویز نے پھر سے معذرت خانہ انداز میں کہا تھا، لیکن مجھے معاف نہیں کرنا۔ وہ انتہائی بے رخی کے ساتھ کہتے کچن سے نکلنے کے لیے مڑی تھی۔ وہ چائے کپ میں ڈال چکی تھی۔ نور، تم اس وقت برف کی وجہ سے بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا اس کے علاوہ تمہیں بچانے کا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پلیز مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم یاد تو کرو کہ جب میں عمر کو لے کے اس رات تمہارے پاس آیا تھا تو اگلی رات تم نے مجھے خود کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے کمرے میں رات گزار سکتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ کسی بھی ہوٹل میں کوئی کمرہ نہیں مل رہا تھا اور میں نے تمہیں انکار کر دیا تھا۔ میں نے وہ سرد ترین راتیں کوریڈور میں بیٹھ کے گزاری تھیں۔ اگر میں کردار کا غلط انسان ہوتا تو پہلی فرصت میں تمہاری آفر کو قبول کر لیتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شاویز نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جیسا آپ نے مجھے بچایا بہتر تھا مر جانے دیتے۔ ہٹے یہاں سے۔ وہ شاویز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے بولی، یار اگر میں تمہیں انجانے میں تکلیف دے بیٹھا تھا تو ازالہ بھی کر چکا ہوں۔ تمہیں معاشرے میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑا۔ کیوں میرا امتحان لیے جا رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے مجھ پر۔ جن دردوں اور تکلیفوں سے میں گزری ہوں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک کنواری لڑکی جو جاب کرتی ہو اور اس کی شادی طے ہو اور اچانک اسے پتہ چلے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو کیا گزری ہوگی اس پر۔ کس منہ سے اس نے اپنے گھر والوں کو ان تمام باتوں کا بتایا ہوگا؟ کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو ان باتوں کا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ ایک لڑکی جس کی بارات دروازے سے لوٹ جائے دنیا اسے کن نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر والے بھی جیتے جی مر جاتے ہیں۔ میری بھی مجبوری تھی، ورنہ میں کبھی بھی آپ کا ساتھ قبول نہ کرتی۔ کب تک سزا دوگی؟ کب تک دور رہو گی مجھ سے؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ ساری زندگی وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر نکلتی شاویز گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے پاؤں پکڑ چکا تھا۔ مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی کا یہ ایک واقعہ میری زندگی کے تمام سکھ چھین لے گا۔ اس ایک سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ مجھے تمہاری یاد نہ آئی ہو۔ مجھے لگا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہوگی اور تم اپنی زندگی میں خوش ہو۔ اگر پتا ہوتا کہ تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو خدا کی قسم میں تمہیں پہلے ہی اپنا چکا ہوتا۔ یہ کہتے وہ اسے کھینچ کے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ وہ ایک دم سے بوکھلائی تھی۔ نور، آئی لو یو، وہ مخمور لہجے میں کہتے اس کے چہرے کے بے حد قریب ہو چکا تھا کہ نور کی جان لبوں تک آ چکی تھی۔ شاویز پلیز، مجھے بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے جملوں کو مکمل ہونے سے پہلے روک چکا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنا چاہتا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو، وہ روتے ہوئے یہ کہتے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ کب تک ستاؤ گی مجھے؟ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم خود مجھے چاہنے پہ مجبور ہو جاؤ گی۔ پیچھے وہ دل ہی دل میں یہ بات کہتا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک بار وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا وہ بری طرح عمر پہ چلا رہی تھی اور وہ روئی جا رہا تھا، جبکہ نور کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟
نہیں ہوں میں تمہاری ممی، خبردار جو مجھے ممی کہا۔ شاویز کے ماتھے پہ بل پڑے تھے اور پتہ نہیں وہ یہ سب کیسے ضبط سے برداشت کر رہا تھا۔ آج تلک اسے اپنے بیٹے کو کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، مگر نور کا یہ رویہ عمر کے ساتھ وہ کس دل سے برداشت کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن جب اس نے عمر کے معصوم گال پہ سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھی تو وہ پاگل ہو گیا تھا۔ فوراً سے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تھپڑ کس نے مارا ہے عمر کو؟ شاویز کا غصہ دیکھ کر نور پہلے تو چپ ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ یہ میرا سامان چھیڑ رہا تھا، میں نے کئی دفعہ منع کیا ہے کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ اس نے نور کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ آج پہلی بار وہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نور کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو۔ لیکن وہ غصے سے کہنے لگا کہ آج تو برداشت کر لیا ہے، لیکن اگر آئندہ تم نے میرے بچے کو کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم عمر کے ساتھ ایسا کچھ کرو۔ یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمام لحاظ بھول جاؤں گا۔ نور نے اپنا بازو شاویز کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی، میں جانتی تھی تم اتنے باظرف مرد نہیں ہو سکتے، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں جو کہنا ہے مجھے کہہ سکتی ہو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرا بدلہ میرے بچوں سے لو۔ نور اپنا ہاتھ چھڑا کے کمرے میں جا چکی تھی اور دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ شاویز نے عمر کو گود میں بھر لیا، وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ اسے چومنے لگا اور پیار کرنے لگا، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ پھر حذیفہ اٹھ کے رونے لگا، اسے بھی فیڈر بنا کے دیا اور اس کا ڈائپر بھی چینج کیا۔ دونوں بچوں کو سنبھال رہا تھا، ایک آفس کا تھکا دینے والا کام، پھر گھر آتے ہی بچوں کی ذمہ داری۔ نور اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر باہر آتی ہی نہیں تھی۔ اب بھی وہ اپنا جی جلا رہا تھا۔ اگر حالات کے پیش نظر اس سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو وہ معافیاں بھی تو مانگ رہا تھا، ورنہ لوگ تو بھول جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں۔ مگر وہ اس کے پیچھے گیا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا اور معافی مانگ بھی رہا تھا۔ اسے عزت دے چکا تھا، اپنی بیوی بنا چکا تھا، کیا برا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیتی؟ عمر روتے روتے سو چکا تھا، ڈیڈی ہمیں ممی نہیں چاہیے، ممی اچھی نہیں ہوتی، ممی مارتی ہیں۔ اگلی صبح شاویز آفس کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی اپنے روم سے باہر نکلا، نور اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، ایسا لگ رہا تھا جسے رات بھر روتی رہی ہو۔ جیسے ہی اپنا بیگ لے کے باہر آئی، شاویز اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کہنے لگی کہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ پتہ نہیں میں نے اپنی ماں کی بات کیوں مان لی، میں اکیلی بھی زندہ رہ سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگی، یہ اچھا جملہ یاد کر رکھا ہے آپ نے، سامنے والے کی زندگی برباد کر دو اور کہتے رہو سوری۔ وہ کہنے لگا، تمہیں میں نے عزت دی ہے، غلطی کی ہے تو اس کی تلافی بھی کر چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، معاشرے میں میری بیوی کی حیثیت سے تم جہاں چاہو تمہیں عزت ملے گی۔ نور، میں تمہیں ہر وہ چیز دے چکا ہوں جو میری وجہ سے تم سے چھینی تھی، تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور باخدا اگر کسی نے اٹھانے کی کوشش کی تو شاویز کا تم سے وعدہ ہے وہ اس انگلی کو توڑ کے رکھ دے گا، لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ لیکن نور چند قدم آگے بڑھا چکی تھی، ہاتھ میں بیگ بھی تھا، جب غصے سے شاویز نے اس کی کلائی پکڑی اور بیگ چھین کے ایک طرف پھینک دیا۔ پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے میں لے جا کے دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے سختی کرنے پہ مجبور مت کرو، نور کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ وہ کہنے لگا، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس ایک سال میں نے تمہیں بہت چاہا ہے اور ہمیشہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم ہر وقت کی عزت باندھو گی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ وہ یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ نور نے نفرت کے ساتھ اسے دیکھا، اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں، آپ ایک ہوس کے پجاری مرد ہیں، اس رات بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہوگا۔ نور رونے لگی، کہنے لگا، بار بار تمہیں وضاحتیں نہیں دوں گا، تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھتی رہو، لیکن اس گھر سے باہر قدم تم نہیں رکھو گی۔ Is that clear؟ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا اور نور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاویز بھی آفس چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ وہ عمر کے ساتھ بیٹھی بلاک سے اسے بلڈنگ بنانا سکھا رہی تھی۔ شاویز کو حیرت ہوئی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر عمر فوراً سے اٹھ گیا۔ دیکھیں، ممی نے مجھ سے دوستی کر لی، دیکھیں میں نے کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ اس کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی، لیکن نور کے ماتھے پر ویسے ہی بل تھے، اس نے شاید اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ البتہ عمر کے ساتھ اپنا دل ضرور لگا لیا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں حذیفہ کو بھی پکڑ لیتی تھی۔
کیونکہ آیا چھٹی لے کر جا چکی تھی، لیکن اس کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اب اسے بھی معاف کر دے، اس کے قریب ہو، اسے وہ حق دے جو وہ رکھتا ہے۔ ایک بار وہ بچوں کے لیے اور نور کے لیے کافی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ عمر کے کپڑے، کھلونے، حذیفہ کے کپڑے، سب کچھ تھا۔ عمر بڑا خوش ہو کے دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا، ڈیڈی ممی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ کہنے لگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ممی کے لیے کچھ نہ ہو۔ سارے شاپنگ بیگ لاؤنج کے صوفے پہ دھر دیے تھے، بس ایک بیگ اپنے کمرے میں لے جا کے الماری میں رکھ دیا۔ نور نے خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے میں رکھ لیے۔ عمر نے کھانا بھی نور کے ہاتھ سے کھایا تھا اور پھر سونے کے لیے شاویز کے پاس آ گیا۔ دونوں بچے سو چکے تھے جب شاویز الماری سے وہ شاپنگ بیگ نکالا اور نور کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا اور رات کے وقت بھی کبھی بھی شاویز نور کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا، اس لیے اسے فکر بھی نہیں تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر آئی تھی اور گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ سونے سے پہلے وہ شاور ضرور لیتی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، شاویز کو دیکھ کر کچھ گھبرائی تھی، چونکہ وہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور کا کہنا تھا کہ شاویز نے دروازہ بند کیا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر نور کا رنگ اڑا تھا، چاند نکلی تھی۔ آپ آپ کمرے میں جائیں، وہ پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ شاویز کہنے لگا کہ یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر میرا تو اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ شاویز کہنے لگا، سب کچھ تمہارا ہے، یہ کمرہ بھی اور سامنے کھڑا شخص بھی۔ نور، میں بھی تمہارا ہوں۔ اب یہ خواہ مخواہ کی ضد چھوڑو، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ شاپنگ بیگ اس نے نور کے ہاتھ میں تھمایا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے، لیکن شاویز کی نظریں اس سے بہت کچھ بتا چکی تھی۔ کہنے لگی، اس میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں پہنوں گی اور پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا، آج نہیں جاؤں گا، 1 سال سے اذیت برداشت کی ہے، لیکن اب سکون چاہتا ہوں۔ نور پلیز میری سزا ختم کر دو، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ کہو تو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے کہنے لگا، پھر کہنے لگا، کہو تو پاؤں پڑ جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، وہ چھمبے میں آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز یہ سب مت کریں۔ نور ضد ہوئی تھی، اپنی بیوی کو منا رہا ہوں جس کے بغیر اب نیند نہیں آتی۔ کم آن، چینج کر رہی ہو یا میں کروا دوں؟ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ وہ ایک نیلے رنگ کی نائٹی تھی۔ نور نے وہ پہن تو لی تھی، لیکن بے حد نروس ہو رہی تھی۔ شاویز کچھ پل اسے بڑی مہیبیت سے دیکھتا رہا۔ آج دل میں کوئی الجھن نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کر چکا تھا، اس لیے جذبات پہ پل باندھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، لیکن وہ ضرور اس کے حصار میں الجھی تھی۔ شاویز، وہ بس یہی کہہ پائی تھی جب شاویز نے اسے گود میں بھر لیا اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ میں نے سنا تھا کہ محبت سچی ہو جائے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں مل جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ مجھے میری محبت تمہارے روپ میں ملی ہے۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اپنی سانسوں میں نور کی سانسوں کی مہک کو محسوس کر کے بے خودی بڑھی تھی۔ اس پر اپنی محبت نے چھاور کرتا چلا گیا۔ نور کا ہلکا پھلکا احتجاج بہت جلد دم توڑ چکا تھا۔ اس رات کی صبح بے حد حسین تھی۔ نور کا شرمایا شرمایا روپ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے پہلو سے نکلتی، وہ اسے خود میں سمیٹ چکا تھا۔ ابھی نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شاویز، پوری رات بہت تنگ کیا ہے آپ نے مجھے۔ وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ پوری رات؟ جھوٹی، آدھی رات کے بعد تو تم سو چکی تھی، حالانکہ میرا ابھی موڈ تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کے تنگ کر رہا تھا، اس سے بے تکلف ہو رہا تھا تاکہ تکلف کی کوئی دیوار بیچ میں نہ رہے۔ نور کی پوری آنکھیں پھیلی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی جب میں نے کہا تھا پلیز مجھے کچھ دیر سونے دیں۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہاں تو میں نے سونے بھی دیا تھا نا تمہیں، تنگ تو نہیں کیا۔ مجھے ویسے نیند نہیں آئی تھی جیسے آپ نے سونے کی اجازت دی تھی، وہ شرم سے نظریں چرا کے بولی تھی۔ ہو جائے گی عادت جب روز ویسے ہی سوگی تو۔ شاویز کی بات پر وہ کہنے لگی، جی نہیں، جی ہاں، میری مرضی چلے گی مسز شاویز، تم میرے ساتھ چپک کر ہی سوگی ورنہ جاگتی رہنا رات بھر۔ وہ شاید اسے ابھی بھی نہ بخش تھا، مگر دروازے پہ زوردار ٹانگ کسی نے ماری تھی۔ دونوں ہی بری طرح چونکے تھے۔ ڈیڈ، دروازہ کیوں بند ہے؟ دروازہ کھولیں۔ عمر کی آواز پر وہ دونوں بوکھلائے تھے۔ نور توڑ کے واش روم جا چکی تھی، حذیفہ کو وہ پکڑ چکی تھی۔
सुबह दोनों बच्चों को नाश्ता करवा के नूर शावेज को ऑफिस के लिए जगाने आई थी। जब शावेज ने कमरा खाली देखकर नूर का बाजू खींच के उसे खुद पे गिराया था, नूर बुरी तरह से घबराई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो ऑफिस नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना। तुम्हें मेरा जरा बराबर भी एहसास नहीं है। अच्छा ट्रेन किया है तुमने उमर को, थानेदार बनकर तुम्हारी पहरेदारी करता है। शाहवेज ने नूर के बिखरे बालों पे हाथ फेरते हुए कहा था। नूर हंसने लगी। आप ही का बेटा है। नूर की बात सुनकर वो कहने लगा, जाओ नूर दरवाज़ा लॉक करके आओ। उसके मखमूर लहजे पर नूर नर्वस हुई थी। शाहवेज 8 बज रहे हैं, आपको ऑफिस से देर हो जाएगी। वो जान बचाने के बहाने बना रही थी, लेकिन वो करवट बदल के नूर को अपने नीचे कर चुका था। बीवी को भी वक्त देना ज़रूरी है, और आजकल मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोचता। इससे पहले कि वो नूर के होंठों पे झुकता, उमर ने दरवाज़ा खटखटाया था। ओह शिट यार, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। शाहवेज से छुआ था, मगर नूर की हंसी बेसाख्ता थी। वो उठ के जा चुकी थी। जिंदगी बेहद हसीन लगने लगी थी।